اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتقسیمہ الی الایجاب والاستحباب انما یکون قرینۃ علی ارادۃ المعنی العام منہ فی مقام تقسیمہ الی آخرہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ امر کے متعلق کئی جہتوں سے جو گفتگو کی ہے صاحب کفایہ نے، اس میں تیسری جہت کو آج پیش کر رہے ہیں، اور جو کل بیان کی تھی جہت وہ یہ تھی کہ بعید نہیں ہے کہ امر کے سلسلے میں وجوب کا اعتبار کیا جائے کہ امر جو ہے وہ حقیقت ہے وجوب میں۔ جی، اس کے سلسلے میں اپنی قرآنی اور حدیثی دلیلیں وغیرہ پیش کرنے کے بعد، 4 دلیلیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پیش کرنے کے بعد پھر آتے ہیں اور تقسیمہ سے 3 دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور اس کو کاٹ رہے ہیں۔ 3 دلیلیں کن لوگوں کی؟ یہ جو نظریہ ہے الجہت الثالثہ میں، اس کے خلاف ایک نظریہ ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ امر وجوب میں حقیقت نہیں ہے، بلکہ امر وضع کیا گیا ہے مطلق طلب کے لیے بصورت مشترک معنوی۔ مشترک معنوی کی وضاحت میں نے کی تھی، اسی وجہ سے آپ سمجھ چکے ہیں کیوں امر طلب کے لیے وضع کیا گیا ہے بصورت مشترک معنوی۔ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشترک معنوی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک قدر مشترک اور ایک جامع کے لیے وضع ہوتا ہے وہ لفظ، اور اس جامع کے ماتحت کئی مصادیق آتے ہیں، جیسے حیوان جو ہے نا، حیوان اس کو بکری گائے، جی، ناطق غیر ناطق سب پہ برابر سے سب پہ صادق آتا ہے۔ یہ باقی چیزیں سب اس کی مصادیق ہیں۔ تو اگر آپ کہیں بکری کو کہ حیوان ہے تو صحیح ہے، آپ کہیں شیر کو حیوان ہے تو صحیح ہے، کہیں گائے کو حیوان ہے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ایک چیز ہے طلب ہے قدر مشترک، ٹھیک ہے، مطلق ہے طلب۔ وہ طلب ہو سکتا ہے وجوبی اور الزامی ہو، وہ طلب ہو سکتا ہے استحبابی اور اختیاری ہو۔ تو وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مطلق طلب کے لیے وضع کیا گیا ہے، ان کی 3 دلیلیں ہیں۔ ان تینوں دلیلوں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جواب بھی مختصراً دے رہے ہیں۔ دلیل نمبر 1، یہی دلیل میں کل پیش کر رہا تھا، لیکن قلت وقت کی وجہ سے چھوڑ کر کے گفتگو کو آگے بڑھ گیا تھا، یعنی ختم کر دیا تھا کلاس کو۔ آج اسے پھر سے چھیڑ رہا ہوں۔ تقسیمہ یعنی امر کا تقسیم ہونا ایجاب اور استحباب کی طرف، ہے نا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلب کا تقسیم ہونا، یعنی طلب جو ہے کہ جو امر کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، صیغہ امر کے ذریعے سے طلب جو ہے وہ کبھی وجوبی ہو سکتی ہے اور کبھی استحبابی ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ انما یکون، یہ اس طلب کا تقسیم ہونا ایجاب اور استحباب کی طرف، یا طلب سے مراد یہاں پر کیا امر کا تقسیم ہونا ایجاب اور استحباب دونوں کی طرف۔ انما یکون قرینۃ، یہ قرینہ ہے اس بات کے اوپر، ہے نا، یہ قرینہ کس چیز کے اوپر؟ آپ کہتے ہیں نا طلب یا واجب ہے، وجوبی ہے، یا استحبابی ہے، تو اور طلب کی کس کے ذریعے جاتی ہے؟ امر کے ذریعے، ٹھیک۔ تو اب اس کا تقسیم ہونا ایجاب اور استحباب کی طرف، انما یکون قرینۃ، یہ اس بات کے اوپر قرینہ ہے، کس بات پر قرینہ ہے؟ علی ارادۃ المعنی العام، معنی العام منہ فی مقام تقسیمہ، جس طریقے سے
آپ مثلاً حیوان کو کہتے ہیں یا جنبندہ ہے یا طائر ہے، حیوان یا چوپایا ہے یا پرندہ ہے، تو کہتے ہیں حیوان کیا ہے، یا وہ حیوان کیا ہے، جنبندہ ہے، زمین پہ چلنے والا ہے، اما دابۃ و اما طائر، حیوان یا وہ ہے چوپایا ہے، جنبندہ ہے، زمین پہ رینگنے والا اور چلنے والا ہے، یا ہوا میں اڑنے والا ہے، طائر ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ لفظ حیوان جو ہے وہ عام ہے، مقام تقسیم میں آپ کہتے ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے ایک مصداق کو کہیں گے کہ حیوان ہے اور دوسرے کو کہیں گے کہ حیوان نہیں ہے. جنبندہ چوپایا بھی حیوان ہے، طائر اور پرواز کرنے والا بھی حیوان ہے. اسی طریقے سے جب استحباب اور وجوب یہ دو مصداق بن کر کے سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امر وجوب کو پر دلالت کرتا ہے، یا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امر استحباب پہ دلالت کرتا ہے، بلکہ امر ایک قدر مشترک پہ دلالت کرتا ہے. قدر مشترک کیا ہے؟ طلب. وہ طلب ہو سکتا ہے وجوبی ہو اور ہو سکتا ہے استحبابی ہو. تو اس کا تقسیم کیا جانا ایجاب و استحباب پر یہ خود قرینہ ہے اس بات کے اوپر. کس بات پر قرینہ ہے؟ علی ارادۃ المعنی العام، کہ یہاں معنی جو مراد لیا گیا ہے وہ معنی عام مراد لیا گیا. معنی عام کے اوپر لکھیے گا مشترک معنوی. معنی یہاں کون سا معنی لیا گیا ہے؟ مراد لیا گیا مشترک معنوی. ٹھیک ہے. فی مقام تقسیم ہی، اس وقت کے جب اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جب تقسیم کیا جا رہا ہے طلب یا استحباب یا وجوب کی طرف، تو گویا قدر مشترک یعنی مشترک معنوی مراد لیا گیا ہے. تو امر آپ نہیں کہہ سکتے کہ حقیقت ہے کس میں؟ وجوب میں، کیونکہ جس طریقے سے امر سے وجوب سمجھ میں آ رہا ہے طلب وجوبی، اسی طریقے سے امر سے طلب استحبابی سمجھ میں آ رہا ہے. تو امر کا مطلب ہوا طلب، بس مطلق طلب، نہ کہ طلب وجوبی یا استحبابی. کیونکہ جب کہا جائے گا تو کہا جائے گا اما واجب و اما مستحب. الامر جیسے کہا جاتا ہے الحیوان اما دابۃ و اما طائر مثلا، اما ناطق و اما صامت مثلا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں کہا جائے گا الامر اما واجب و اما مستحب. وصحۃ الاستعمال فی معنی عام من کونہ، اور اگاں معنی عام میں استعمال کرنا، کلمے کو معنی عام میں استعمال کرنا جو صحیح ہے، ٹھیک ہے، من کونہ علی نحو الحقیقت، یہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کو آپ برسبیل حقیقت مانیں گے. ایک آپ نے کہا کہ حیوان کا استعمال دونوں کے لیے، جنبندہ کے لیے بھی اور پرندے کے لیے بھی بصورت مشترک صحیح ہے. یہ کب صحیح ہوگا حیوان کا؟ طائر اور پرندے دونوں کے لیے استعمال کرنا، طائر اور چوپائے دونوں کے لیے استعمال کرنا، کہ جب لفظ حیوان حقیقت ہو اس قدر مشترک کے لیے. حیوان سے مراد وہ ہو کہ جس میں چوپایا بھی آئے اور پرندہ بھی آئے. اگر یہ نہیں، معقول غیر معقول کی بات نہیں ہے. حیوان کی قسمیں آپ ناطق کہہ دیے، ناطق غیر ناطق تو دونوں آ جائیں گے، معقول بھی آ جائیں گے، وہ بحث نہیں ہے. حیوان سے مراد حیوان کی کئی تقسیم ہو سکتی ہے. حیوان ہو سکتا ہے چلنے والا ہو زمین پہ، ہو سکتا ہے اڑنے والا ہوا میں. تو جب آپ حیوان کہیں گے تو حیوان چونکہ دونوں پہ صادق آ رہا ہے نا، حیوان چوپائے کو بھی کہا جا رہا ہے اور حیوان جو ہے پرندے کو بھی کہا جا رہا ہے. تو حیوان کا لفظ اس قدر مشترک کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے جس کی دو مصداق بنے. یہ ہے حیوان، فرض کیے یہ ہے حیوان. حیوان کیا ہے؟ وہ قدر مشترک ہے کہ جس کے دو مصداق ہیں. ایک مصداق کو کہتے ہیں چوپایا، ایک مصداق کو کہتے ہیں طائر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ حیوان حقیقت ہے اس قدر مشترک کے لیے. اسی طریقے سے لفظ امر جب بولا جا رہا ہے
تو امر کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ جب کہا جائے گا امر یا استحبابی ہے یا وجوبی ہے، الامر اما مستحب و اما واجب، تو اس کا مطلب ہوا کہ امر ایک قدر مشترک کے لیے بولا جا رہا ہے، قدر مشترک کے لیے کہ جس کے دو مصداق ہیں، ایک واجب ہے اور ایک مستحب ہے۔ تو امر اس کے لیے حقیقت نہیں ہے واجب کے لیے، امر اس کے لیے حقیقت ہے۔ آپ یہ سمجھ لیے کہ امر کہاں سے یہ جو واجب اور یہ مستحب نکلا ہے کہاں سے نکلا ہے؟ اس میں سے نکلا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو امر کیا اس کے لیے امر اس کے لیے حقیقت ہے جو اس میں سے نکلا ہے، ایک انگلی میں نے نکالا نا، یہ ایک انگلی سمجھیے واجب ہے، دوسری انگلی مستحب ہے، تو ابھی فی الحال بند ہے، تو امر نہ اس کے لیے حقیقت ہے نہ اس کے لیے، بلکہ امر اس کے لیے حقیقت ہے کہ جس کے اندر واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ ہتھیلی بند کیجیے، آپ مٹھی بند کیجیے، تو اس کے اندر دو انگلیاں ہیں، ایک جو ہے واجب والی، ایک مستحب والی ہے، یہ ہے واجب، یہ ہے مستحب، یہ دونوں مصداق ہیں اس مٹھی بند مٹھی کا۔ تو جب لفظ امر بولا جائے گا تو کیا اس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ نہیں، واجب کے لیے کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ امر اس کے لیے بولا جا رہا ہے جس میں مستحب بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ یہ ہے، ہاں، یہ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، کما لا یخفا، جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ ہاں، یعنی اب یہ الحقیقت کے اوپر نمبر ڈال کے آپ لکھیے گا اوپر، یعنی حیوان کا ایک جامع اور مشترک، یعنی حیوان کا ایک جامع اور مشترک کے لیے استعمال حقیقی استعمال ہے، یعنی حیوان کا ایک جامع یعنی مشترک کے لیے استعمال حقیقی استعمال ہے، جس کے مصادیق مختلف ہیں، جس کے مصادیق مختلف ہیں۔ اب اس کا جواب آپ لکھ لیجئے، میں بتا رہا ہوں اپنے لفظوں میں، لکھیے جواب دلیل اول۔ جواب دلیل اول کیا ہے؟ جواب تقسیمہ پہ نمبر 1 ڈال دیا تھا نا آپ نے، یہ تقسیمہ جو دلیل نمبر 1 ہے۔ ہاں، اب آئیے جواب دلیل لکھیے، اگر ہم مان بھی لیں کہ امر قدر مشترک بریکٹ میں لکھیے گا یعنی طلب استحبابی و وجوبی، یا طلب وجوبی و استحبابی، بریکٹ میں لکھیے طلب وجوب یعنی طلب وجوبی و استحبابی، بریکٹ بند کر دیجئے، جلدی لکھیے، کے لیے استعمال ہوا ہے، تب بھی یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہی قدر مشترک معنی حقیقی ہے، کوشچن مارک بنائیے، معنی حقیقی ہے، سوالیہ نشان، پس ہمارے دعوے کو یہ دلیل کاٹنے میں ناکافی ہے کہ امر حقیقت ہے وجوب میں، کیونکہ حقیقت ہے وجوب میں، کیونکہ یہی معنی منسبق یا متبادر ہے، اور متبادر ہے۔ خوب، تو کہنے مقصد اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ قدر مشترک کے لیے استعمال ہوتا ہے امر، تب بھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ امر قدر مشترک کے لیے معنی حقیقی، وہ قدر مشترک جو معنی حقیقی ہو اس کا، ٹھیک ہے۔ آئیے اب اگلی بات جو ہے پھر بیان کرتے ہیں، دلیل نمبر 2۔